السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دوستو، بزرگ اور ماں بہنوں، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو دوستو اور ماں بہنوں، اگر ایک خدا کے علاوہ کئی خدا ہوتے تو یقیناً کبھی کا یہ سارا دنیا کا نظام ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جاتا۔ بھائیو دوستو، کئی خدا مل کر آخر سلوک سے کب تک کام کرتے؟ ایک نہ ایک تو دن تو ان میں ضرور اختلاف ہو جاتا، اور اختلاف ہو کر یہ سارا نظام ختم ہو جاتا، ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جاتا۔ کیونکہ بھائیو دوستو، کبھی نہ کبھی تو ان کی رائے میں اختلاف ہوتا۔ ایک خدا کہتا کہ آج میں بارش برساؤں گا، دوسرا کہتا کہ نہیں آج بارش نہیں برسے گی، دھوپ نکلے گی، تیسرا کہتا کہ نہیں دھوپ نہیں آج ہوا چلے گی۔ تو بھائیو دوستو، کبھی نہ کبھی ان میں ضرور ان کی رائے میں اختلاف ہو کر، ان میں فساد ہو کر، جھگڑا ہو کر یہ سارا دنیا کا نظام برباد ہو جاتا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس سے ایک کم سے کم عقل والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ سارا دنیا کا نظام بنانے والے نے جب سے بنایا ہزاروں سال ہو گئے، یہ دنیا کا نظام برابر جیسے بنانے والے نے بنایا، جیسے چلانے والے نے جب یہ بنا کر چلائے تھے، بالکل اسی طرح یہ چل رہے ہیں بغیر کسی اختلاف کے۔ تو یہ دلیل ہے کہ اس سارے نظام کا بنانے والا، چلانے والا بھائیو ایک ہے۔ تو بتائیں نہیں آپ کو، اگر ایک کے علاوہ اور کہیں ہوتے تو یہ نظام کبھی نہ چلتا۔ تو یہ سارا جو کا تو نظام چل رہا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند ایسا نہیں کہ سورج کی ڈیوٹی پر آ گیا ہو اور سورج چاند کی ڈیوٹی پر نکل آیا ہو۔ بھائیو دوستو، جو چیز جہاں فٹ کر دی اور جس کی ذمہ داری جہاں لگا دی بنانے والے نے، وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ تو بھائیو دوستو، یہ ثابت ہوتا ہے اس بات سے کم عقل والے کو بھی یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ سارے دنیا کے نظام کو بنانے والا اور چلانے والا ایک ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو بھائیو دوستو، آپ اپنی خود آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ سورج ہے، جب اس تک کسی انسان کی رسائی نہیں، کوئی انسان اس تک پہنچ نہیں سکتا، تو آخر اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ضرور ہوگا۔ تو بھائیو دوستو، یہ موٹی سے موٹی عقل والا بھی بات سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ بغیر بنائے، بغیر چلائے کوئی چیز نہیں چلتی۔ کھیتی بغیر کرے نہیں ہو سکتی، دکان بغیر چلائے نہیں چل سکتی، اور اسی طریقے سے واہن ہیں بغیر چلائے نہیں چل سکتے، جب چلائیں گے تو چلیں گے، اور جب ان کو چلانا بند کر دیں گے تو وہ رک جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے بھائیو دوستو، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چلو بہت ساری چیزوں کا تو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنا رکھا ہے، حالانکہ ان کا بھی چلانے والا اللہ ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں انسان بھی ذریعہ نہیں، جیسے چاند کا صبح کو نکلنا، شام کو چھپ جانا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا برسنا، اور اسی طریقے سے بھائی دوستو دن کا آنا، رات کا آنا، اس میں تو کسی انسان کا کوئی دخل نہیں۔ تو آخر یہ کیسے آ رہے ہیں؟ اس چاند کو جب کسی انسان نہیں بنا سکتا، سورج تک کسی انسان کی رسائی نہیں، تو آخر یہ کس نے بنایا؟ تو بھائی دوستو، رات کا لانے والا دن کو لے جانے والا، دن کا لانے والا رات کو لے جانے والا، سورج کا نکالنے والا، چاند کا نکالنے والا، سورج چاند کا بنانے والا۔ تو بھائی دوستو، جب کسی انسان نے ان کو نہیں بنایا تو آخر بنانے والا تو ہے کوئی نہ کوئی ضرور۔ جب بغیر بنائے کوئی چیز نہیں بنتی، تو بھائی دوستو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا بنانے والا ضرور ہے، اور وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے بھائی دوستو۔ تو اس لیے ہم اللہ کو پہچانیں، اور پہچان کر اس کی مرضیات میں اپنی زندگی گزاریں۔ وہ جیسے چاہتا ہے، جو کچھ ہم سے چاہتا ہے، اس کو سمجھ کر اس کو کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔